بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف قبولیت کی کنجی ہے۔ ہم آپ کو آج ایک ایسا راز عمل بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ ایک لاجواب اور تیر با ہدف عمل ہے۔ ناظرین کرامی، کچھ راز نرالے ہوتے ہیں جن کو سمجھ میں آ جائے ان کے سارے کام پلک جھپکنے میں بن جاتے ہیں۔ یہ عمل ان پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ عمل قبولیت کا دروازہ ہے۔ الفاظ میں بتانا ممکن نہیں کہ اس عمل سے کتنے کرم ہوتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں، کیسی ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں، کیسے زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل حالات، معاملات اور خیالات بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط وسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے حضور کی سفارش اور شفاعت چلتی ہے۔ اہل نظر اور اہل باطن کا یہ کہنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے پہلے سب سے زیادہ سفارش دو ہستیوں کی قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک کی بیٹی سید طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے پیارے چاچا سید الشہد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش۔ کسی سے اللہ روٹھ جائے تو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور جب کسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ جائے تو سید فاطمۃ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ کے ذریعے رحمت العالمین کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بتاتے چلیں کہ جس سے اللہ کے رسول روٹھ جاتی ہیں اس سے اللہ بھی روٹھ جاتا ہے، اور جب کسی سے اللہ روٹھ جائے تو کائنات کی ہر چیز اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ ان میں رزق اور رشتے بھی شامل ہیں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جب آپ کے مسائل حل ہونے کا نام ہی نہ لے رہی ہو، جب آپ خوشیوں کو ترسنے لگیں اور غم کے بادل برسنے لگیں، جب آپ کو ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب رشتے ساتھ چھوڑنے لگیں، جب بے وجہ لوگ آپ کا دل توڑنے لگیں، جب آپ کی دعائیں بے اثر ہو جائیں، آپ کا سکون تباہ و برباد ہو جائے، کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، بیماریوں نے زندگی اجیرن کر دی ہو، نحاست کا سایہ سر پر آن پڑا ہو، جب آپ کی امید کی کشتی کو مایوسی کے سمندر میں ڈوب جانے کا خطرہ ہو، تو بتائے جانے والے عمل کے ذریعے اپنی مشکلوں کا، مایوسیوں کا، ناکامیوں کا، بیماریوں پر پریشانیوں اور نواستوں کا سدباب کریں۔ یہ ایسا عمل ہے جس سے آپ کے دل کا قرار اور زندگی کے بہار واپس لوٹ آئیں گی۔ ساری الجھنیں، مایوسیاں، دکھ، درد، مشکلات، نواستے اور بلائیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کو اس عمل کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ حضور رحمت کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنے کی نیت سے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ہم درود خضری پڑھنے کا مشورہ دیں گے۔ یہ عمل جمعے کی شب یعنی جمعرات جمعے کی درمیانی شب سے شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکالیں، بے شک 2010 روپے ہی صحیح۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ نیت کریں کہ میں جو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر رہا ہوں، یہ میں نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چاچا حضرت امیر حمزہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ 1.25 درود کا عمل
جتنے دنوں میں بھی مکمل کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا با وضو اور تعظیم توجہ سے ہے، اور جب آپ کا 1.25 لاکھ درود مکمل ہو جائے تو حسب توفیق کچھ بنا کر بانٹیں۔ پھر یہ درود کا ہدیہ یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، پھر رحمت العالمین کے توسط سے بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ درود پاک کا تحفہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیجیے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ تحفہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت امیر حمزہ کی روح اقدس کو اس بات کی اجازت عنایت فرما دیجیے کہ وہ تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکیں۔ پھر آپ تصور میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ سے مخاطب ہو کر عرض کریں کہ آپ میرے بھیجے ہوا درود کا تحفہ قبول فرمائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میری سفارش فرمائیں۔ ناظرین، اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایسا فیض ملے گا، آپ پر ایسی نظر کرم ہوگی کہ زندگی آپ کو بالکل آسان لگنے لگے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پھر آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ آخر میں آپ کو درود پاک کی کچھ فضائل بتانا چاہوں گا۔ اگر آپ کسی کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو جتنا ثواب اس شخص کو اس درود کے پڑھنے کا ملے گا، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر وہ آگے کسی تیسرے انسان کو درود پاک کے ورد پر لگائے تو اس تیسرے انسان کو اس ورد پر لگانے کے برابر ثواب اس دوسرے انسان کو اور آپ کو برابر ملے گا۔ اگر 100 لوگ آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں تو جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ! زندگی کا کیا پتہ کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے، زندگی کا کیا پتہ کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے، اچھی نیت کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو آئے ہم سب کوشش کریں کہ کثرت درود پاک کو اپنا شعور اور وظیفہ بنائیں اور روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ محبت اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، فرشتے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو درود پاک بھیجنے کی برکت سے یہ بندہ بھی فرشتوں کے اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے کھاتے میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ درود پاک قیامت کے دن ہمارے لیے ڈھال بنے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔